وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک ہمارے لیے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ آخرت بھی ہمارے لیے اور دنیا بھی ہمارے لیے، اس کی کیا مطالب ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں، اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر آخرت واقع بھی ہو گئی تو وہاں کوئی ان کا ایسا ولی ہوگا یا ایسا کوئی دوست ہوگا یا ان کی مال و دولت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواب دہی سے بچ سکیں گے اور عذاب سے بھی بچ سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خوش فہمی کی نفی فرما رہے ہیں کہ آخرت میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اختیار ہوگا، اور وہاں اس جماعت کے لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے بخل سے کام لیا، جنہوں نے سچ کی تصدیق نہیں کی، ان لوگوں کو آخرت میں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اور دوسری تشریح یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس میں جو کچھ مال و اسباب ہے یا شہرت ہے یا اقتدار ہے یہ ان کی اپنی کمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہے کہ یہاں بھی ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور دراصل میں انسان اس کا امین ہے۔ اس دنیا میں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری اپنی صلاحیتوں اور علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے اور اس لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس مال میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے، اس قسم کے لوگوں کو جو ہے یہاں نصیحت دی جائے۔ صاف ظاہر کیا گیا کہ آخرت کی بادشاہت پوری کی پوری خدا ہی کے لیے، حالانکہ دنیا میں بھی بادشاہت اللہ ہی کے اس میں ہے، لیکن دنیا میں بسا اوقات تنگ نظر اور کم فہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ چلو بادشاہت وہ ہے یا ہمارے پاس کچھ ہے، یا کبھی کبھی پیسے کی بدولت یا طاقت کی بدولت انسان وہ کر گزرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لیتا ہے۔ اس کی مثال ایک ہم دے سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہے۔ جی تو اسی لیے دنیا میں تو کبھی کبھی انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں وہ تمام چیزیں نظر آ جائیں گی، اس لیے اللہ نے کہا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔